السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ کل آپ لوگوں نے مجھے مس کیا ہی ہوگا، میں نے بھی بہت مس کیا، آپ کو بھی، بجلی کو بھی، انٹرنیٹ کو بھی، اور ہر اس چیز کو جو کہ چاہیے ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو میں نے بہت مس کیا کیونکہ ہماری لائف میں کل سے بلیک اینڈ وائٹ ہوئی تھی، طوفانی بارشیں ہوئی ہیں کل سے، اور ایسی بارشیں ہوئی ہیں کہ کیا ہی بتاؤں، کھمبے گر گئے ہمارے یہاں پہ، اتنا طوفان آیا ہے، بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں وہ گر گئے، ہمارا انٹرنیٹ خراب ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایپیسوڈ جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں یہ کبھی اپلوڈ بھی ہوگی یا نہیں۔ تو باقی آپ کو ایک اور بیڈ نیوز سناؤں، ہو سکتا ہے آپ سے ایپیسوڈ ایک دن چھوڑ کر آئے کیونکہ مجھے منتیں ترلے کرنے پڑیں گے ایپیسوڈ کے لیے۔ اصل میں لائٹ آئی ہے تو لائٹ کم تھی، یعنی کہ ڈم تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے فون چارج لگا دیا، اور جیسے میرا فون وہ بجلی تیز ہوئی ہے میرے فون کی LCD جل گئی ہے۔ تو یہ ابھی اچھے خاصے خرچے والا کام ہو گیا ہے، تو انتظام کرنے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا، تو اوبیسلی ڈیلی ایپیسوڈ نہیں آ سکے گی۔ تو باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلد سے جلد ہو جائے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایپیسوڈ دو، بھائی ایک دن آؤ نا، ہم رہو نا بجلی کے بغیر، پھر میں بولوں گی آپ سے 2 قسطیں لکھو، میں دیکھوں گی لکھنے ہوتی ہیں یا نہیں لکھنے ہوتی۔ اور یار کامنٹ کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ اگلے بندے کی مجبوری بھی سمجھا کرو، ہم کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں چھٹیاں، اور نہ ہی ہمیں ناول کو اٹکانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس ناول کو شروع ہوئے آج 26 نہیں 27 دن ہو گئے، میں نے ایک چھٹی کی ہے کل کی، اور نیچے کامنٹس آئے ہیں یہ رائٹر کے روز روز ڈرامے ناول ذرا ہٹ کیا ہو جاتا ہے، رائٹر لکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ ابے کہاں سے آئے ہو آپ لوگ؟ پہلے تو ایسے نہیں تھے، مطلب میرے ریڈرز کو سب کو ہی پتا ہے کہ عریج دن چھوڑتی نہیں ہے، تو کدھر سے آئے ہو آپ لوگ؟ آپ کم از کم میرے ریڈرز نہیں ہو تو پہلے سب سے تو نکلو ادھر سے، مجھے ایسے ریڈرز نہیں چاہیے جس کو پتہ ہی نہ ہو رائٹر کیا ہے کیا نہیں۔ اور رائٹر بھی انسان ہی ہے، کوئی وہ تو ہے نہیں کہ اس کو ہر چیز اوپر سے بنی بنائی ملے گی، تو تھوڑا صبر سے کام لیا کرو، کچھ لکھنے سے پہلے اگلے بندے کی مجبوری سمجھا کرو۔ آپ کو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اگلا جو آپ کو انٹرٹینمنٹ دے گا نا اس کی بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو اتنا بھی اوور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ رائٹر کا ناول ہٹ ہوتا ہے تو روز روز چھٹیاں، تو میں چھٹی نہیں کرتی ہوں، اور یہ میرے سارے ریڈرز کو پتہ ہے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری ہو جائے تو ہو جاتی ہے چھٹی، اور وہ بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انفارم کر دوں کم سے کم۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انفارم کرتے کرتے مجھے رات کے 3 بج جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بتا کر سوتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی جاگ کر انتظار نہ کر رہا ہو۔ تو آپ لوگ کچھ بولنے سے پہلے اگر ایک دفعہ سوچ لو نا کہ اگلا بندہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، تو میں بھی آپ لوگ ایسا نہیں کہو گے۔ تو خیر پھر آپ لوگ کہو گے کہ میری باتیں زیادہ ہو گئی ہے، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ میری آج یقین کرو میں نے صبح سے شام تک میں نے ایپیسوڈ جو لکھی ہے اس سے میرے 3000 لفظ ڈیلیٹ ہو گئے۔ میں ریکور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، پھر آپ ہی نے کہا نہیں ہوتا ریکور تو دوبارہ لکھ لے، تو میں ٹینشن ہو گئی کہ یار لکھا ہوا تھا، اب میں ویسے واپس کیسے لکھوں گی؟ تو آپ ہی کہتی ہے ہو سکتا ہے اس سے بیٹر لکھ سکے، اور جو چیز چلی گئی نا اس کے لیے کبھی سیڈ نہیں ہوتے کہ وہ اب آپ کے رونے دھونے سے واپس نہیں آتی۔ تو پھر میں نے بیٹھ کے دوبارہ سے ایپیسوڈ لکھی ہے، تو میں پروف ریڈنگ کا مجھے ٹائم نہیں ملا، تو اگر کوئی غلطیاں ہوں تو آف کورس نظر انداز کر دیجیے، تو بس یار میں مزید باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ چلو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے ہماری یار ستم گر کی قسط نمبر 26۔ تو یار ستم گر قسط نمبر 26، تحریر عریج شاہ۔ پریسر گھر پر بالکل اکیلی تھی، وہ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں جا چکے تھے۔ تبریز 5 کلاس میں پڑھتا تھا، جبکہ شجر کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ زارق اور ارزق کسی کالج میں ٹیچر تھے۔ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ اس کے حساب سے تو اس کا شوہر کسی ایجنسی میں کام کرتا تھا اور یہاں یہ کالج ٹیچر تھا۔ وہ کافی کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ان سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے پہلے سارے گھر کو شیشے کی طرح چمکایا تھا، اور پھر دوپہر کے لیے کھانا بنایا تھا۔ سب کچھ کچن میں پہلے سے ہی موجود تھا، اسے کسی چیز کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔
وہ دوپہر کے لیے بہترین سا کھانا بنا چکی تھی۔ اس کا ارادہ سب کے واپس آ جانے پر سب کے ساتھ کھانے کا تھا، لیکن نہ جانے وہ لوگ کہاں رہ گئے تھے کہ دن کے 2:30 بج گئے لیکن ان لوگوں کی واپسی نہ ہوئی۔ بوریت سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس سے زیادہ وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ صبح سب نے باری باری اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ یہ علاقہ سیف تھا لیکن پھر بھی یہاں باہر عورتیں وغیرہ نہ ہونے کے برابر تھی، سو ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ باہر جائے، تو وہ خود بھی دروازے کی طرف نہ آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی پر روزمرہ کے لیے مصروفیات دیکھتے ہوئے اس نے کچھ چینلز ریسرچ کیے تھے جو کہ جذباتی مناظر دکھانے میں ماہر تھے۔ وہ سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پریزر جلدی سے اپنی چادر سر پر رکھتے ہوئے دروازے کے پاس آئی تھی، لیکن بے دہانی میں دروازہ ہرگز نہیں کھولا تھا۔ اس نے آہستہ سے جھانک کر دیکھا تو باہر زارق کھڑا تھا، ایک سکون سا اترا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا اور ساتھ ہی باہر بھی دیکھا تھا کہ کوئی باہر نہ ہو۔ کوئی بھی نہیں ہے، صرف میں ہی آیا ہوں۔ ابھی تبریز ٹیوشن پر ہے، شجر ایکسٹرا ٹائم جاب کرتا ہے۔ ارشد کا گھر آنے کا ابھی موڈ نہیں تھا، سو فی الحال صرف میں ہی آیا ہوں۔ اپنی بیوی کا احساس کر کے کہ کہیں تم گھر پر اکیلی پھر پھر کر پاگل نہ ہو جاؤ، اور میں اپنی بیوی کو قید تنہائی میں پاگل کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا۔ جاؤ، کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی ٹائی کھینچ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ جی میں نے کھانا بنا دیا ہے، آپ لوگ آئے ہی نہیں۔ فی الحال فریج میں گوشت تھا تو میں نے وہی بنا دیا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی تازہ روٹی بنا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ معصومیت اور سادگی ہر چیز پر غالب تھی، وہ اس کے لب و لہجے کا اسیر ہو رہا تھا۔ زارق یوں ہی موبائل چارج لگا کر سکرین پر چلنے والے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ وہی ڈرامہ تھا جس کا وہ اکثر مذاق بناتے تھے۔ عجیب ایکٹر تھے جن کو سیدھے منہ بات کرنی بھی نہیں آتی تھی۔ وہ سکرین کی طرف دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جب 5 منٹ کے اندر اندر وہ کھانا بنا کر اس کی خدمت میں حاضر کر چکی تھی، اس نے ایک نظر دیکھا۔ نیلے رنگ کی کاٹن کی فراک میں وہ سر پر دوپٹہ جما ہوا تھا۔ وہ کافی حسین تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ فی الحال اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ زارق اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو وہ اس کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ سلاد بھی کاٹ چکی تھی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے۔ اس کے روم کے ساتھ ساتھ گھر بھی صاف ستھرا تھا۔ خیر، وہ خود بھی کافی صفائی پسند تھا تو صفائی کے معاملے میں وہ کافی سختی دکھاتا تھا، خاص کر اتوار کے دن تو وہ سب لوگ ہی اس گھر کے
ملازم بنے ہوتے تھے۔ فرش دھونا، کمرے دھونا، اتنا ہی نہیں بلکہ کمروں کی بیڈ شیٹ، صوفہ کورز، ہر چیز سنڈے کو دھوئے جاتے تھے۔ ہاں، وہ صرف کھانے پینے میں تھوڑے سے اچھے نہیں تھے، ورنہ وہ کافی سلجھے ہوئے لڑکے تھے۔ یہ بات تو وہ بھی مانتی تھی، کیونکہ اکثر جہاں پر لڑکے رہتے ہیں وہاں کا ماحول اتنا شاندار نہیں ہوتا۔ ان کے تو کھڑکیوں کے کرٹنز بھی صاف ستھرے تھے۔ آج صفائی زیادہ تھی۔ وہ اکثر جھاڑو پوچھا لگانے کے بعد ٹیبل سے دھول وغیرہ صاف کرنا بھول جاتے تھے، لیکن آج شیشے کا ٹیبل بھی چمک رہا تھا، مطلب ہر چیز پر فوکس کیا گیا تھا۔ خیر، وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں تو ہر چیز پر دھیان دیتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ اور آج کچھ ایسا ہی ماحول بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ سامنے چلتا ٹی وی بھی آج کلیئر اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اتنی تفصیلی صفائی انہوں نے کبھی اتوار کے دن بھی کی ہوگی۔ پورے گھر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو پلیٹ سے اٹھتی سالن کی خوشبو نے جیسے ایک سکون سا اس کی نتوں میں اتارا تھا۔ صبح کے ناشتے کے بعد اب ملنے والا کھانا بھی شاندار تھا۔ وہ دل کھول کر کھانا کھا رہا تھا۔ کبھی 1-2 مہینے میں گھر کا چکر لگتا تو ایسا ہی ناشتہ شاندار کھانے سے اسے اپنی ماں کے ہاتھ کا نصیب ہوتا تھا اور وہاں سے واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کھانا اچھا بناتی ہو تم، وہ اس کے لیے پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ جب اس نے تعریف کی، کہنے کے لیے صرف الفاظ تھے، لیکن اس کے دہکتے گال زارق کی نظروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ او کم آن یار، میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی کہ تم سرخ پڑ جاؤ۔ وہ اسے شرماتے دیکھ کر کہنے لگا تو گالوں کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر نگاہیں کھانے کی طرف مرکوز کر گیا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اب کی دفعہ سوال اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کیا گیا تھا۔ جی میں نے کھا لیا تھا، وہ کہہ کر اس کا کھانا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا، وہ اس کے سامنے سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ واپسی پر اس نے 10 منٹ لگا دیے تھے۔ جب زارق نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ انداز میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، جبکہ زارق نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا تھا۔ کیا کیا سارا دن؟ کیسا گزرا دن تمہارا؟ وہ پرسکون انداز میں ٹی وی پر نظریں جمائے سوال کر رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں موجود ریموٹ سے مسلسل چینلز بدل رہے تھے۔ اچھا، اس کی غربت میں پزل ہوتے ہوئے اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا کیا سارا دن؟ وہ مزید تفصیل جاننے لگا۔ کچھ نہیں، گھر کے ہلکے پھلکے کام کیے، کھانا بنایا اور پھر ٹی وی دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑی نروس سی بول رہی تھی جب وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ذرا سا اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس کی غربت پر وہ بری طرح سے
بوکھلا گئی تھی، دل لرزنے لگا تھا، جبکہ ہاتھ بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ زارق نے محسوس کیا تھا، پھر مسکرا دیا۔ یقیناً وہ اس طرح کی سچویشن کا سامنا پہلی دفعہ کر رہی تھی۔ یہاں آ کر زندگی بورنگ ہو جائے گی تمہاری، کیونکہ دوپہر میں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، سارا دن اکیلی رہ لوگی۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، ہاتھ کی پشت کو آہستہ سے اس کی گردن پر پھیرتا اسے مزید پزل کرنے لگا۔ اس کا شرمانا، گھبرانا اسے اچھا لگ رہا تھا، جبکہ اس کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے وہ جو پہلے ہی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اس کی مزید بے باکی پر پریشان ہو گئی۔ ایک دن رہ لیا ہے، کوشش کروں گی، وہ ہلکا سا منمنائی تھی۔ ہاں، کوشش تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میرے سامنے اتنی بڑی چادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب کی دفعہ سوال اس کے کان کے نزدیک سنائی دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ کمرے سے باہر، لیکن اس وقت تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ آپ کے سامنے؟ میں تو تمہارے جسم و جان کا مالک ہوں، تمہیں ہر روپ میں دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے یہ چادر باقی سب کے لیے کہی تھی، اپنے لیے نہیں۔ وہ اس کے کندھے سے چادر کو نیچے کی طرف گرا چکا تھا، جبکہ اس کی گردن ایک طرف سے اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جبکہ اپنی گردن اور کانوں پر اس کی سانسوں کی حدت محسوس کرتے ہوئے وہ مزید کپکپا سی گئی تھی۔ اس کا گھبرانا، شرمانا اسے اچھا لگ رہا تھا، جبکہ ہونٹ پر موجود وہ چھوٹا سا تل اسے بری طرح سے بے قرار کر گیا تھا۔ آہستہ سے اس کے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پریزر کا رخ اپنی طرف کیا تو نگاہیں جیسے اس کے معصوم سے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کو چوم گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں لرزی تھی۔ جب وہ اسے چھوڑے بنا ہی اب کی دفعہ اس کے ہونٹوں پر اپنا پہرا مضبوطی سے جما گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے اوپری ہونٹ پر محسوس کرتے وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو پیتا اپنی اور اس کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور کھسکتی کافی سارا فاصلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے آزاد نہ کروا پائی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرنے پر وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جماتی اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کو اس کے کندھے کی جلد میں کھبا گئی تھی۔ زارق نے ایک جھٹکے سے اس کے لبوں کو بخش کر اپنے کندھے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر خون کی ننھی ننھی بوندیں تھیں، جبکہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لیے کبھی اسے تو کبھی اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے لڑکی؟ وہ حیرت سے اپنے کندھے کی طرف دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، جو خود بھی لبوں پر ہاتھ جمائے حیرانگی سے اس کے کندھے کی حالت
دیکھ رہی تھی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر کی بچی، شرٹ سے داغ نہیں جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے کپڑے دھوتے ہیں ہم۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ جو اس کی تکلیف کا سوچ کر آنکھوں میں پانی لے آئی تھی، اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میں دھو دوں گی، میں داغ بھی صاف کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، آپ مجھے ابھی شرٹ اتار کر دیں، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں یہ داغ، وہ مزید نروس ہوتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے اپنی شرٹ اتار کر سامنے ٹیبل پر پھینکتا دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے کندھے پر خون کی 4-5 بوندیں اب بھی موجود تھیں۔ چھوٹے چھوٹے سے زخم تھے۔ اس کے ہاتھ کی ناخن زیادہ لمبے نہ تھے، لیکن پھر بھی شدت جذبات میں بوکھلا کر وہ اس کے کندھے پر اچھا خاصا زخم دے گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، کپڑے تو میرے تم نے ہی صاف کرنے ہیں، لیکن یہ جو تم نے میرے کندھے پر سوغات دی ہے، اس کا انتقام بھی میں تمہیں تو لوں گا۔ تم نے نا میرے کندھے پر زخم دیا ہے تو اس کے بدلے میں تو مجھے بھی تو تمہیں کچھ دینا چاہیے نا۔ وہ اب کی دفعہ اس کے کندھے سے چادر سرکاتے ہوئے چادر ہی ہٹا چکا تھا۔ اس طرح بنا دوپٹے کے اس کے سامنے رکنا اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ سنو، یہاں آنے سے پہلے میرے اور اپنے رشتے کے سارے تقاضے سمجھ کے آئی ہو نا؟ میں آج تک کسی لڑکی کے بہکاوے میں نہیں آیا، لیکن تم مجھے بہکا رہی ہو۔ شاید میں اس نکاح کو بہت ہلکے میں لے رہا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے بازوؤں میں وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس کے ڈرنے گھبرانے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر گیا تھا، جب اچانک دروازہ کھول کر تبریز بڑے دھڑلے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا۔ پریزر گھبرا کر پیچھے ہٹتی اپنی چادر خود پر لیتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہی تھی، جب اس کے پیچھے شجر اور ارزق بھی فلیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ اس نے جس تیزی سے اپنا دوپٹہ خود پر لیا تھا، شجر بنا اسے دیکھے بلند آواز میں سلام کرتا زارق کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زارق کو بنا شرٹ کے سکون سے صوفے پر بیٹھے دیکھ ارزق نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تم سے بات کرنی ہے، ذرا اندر آنا۔ وہ اسے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کرتا خود جا چکا تھا، جبکہ وہ بھی کندھے اچھال کر اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، رائق اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم اب اس شادی سے انکار نہیں کرو گی، کیونکہ اپنے بابا کو یقیناً تم یہ ویڈیو نہیں دکھانا چاہو گے۔ I'm sorry، I know، یہ بہت بری حرکت کر رہا ہوں میں، لیکن اب میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔
محبت ہوئی ہے مجھے اور میں اپنی محبت کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی چاہت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک جذباتی لمحے کی گرفت میں وہ غلطی کر چکا تھا، لیکن وہ اس لمحے کی گرفت میں اپنی آنے والی زندگی کا فیصلہ اس نادان لڑکی کو نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ وہ اس سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بے لگام جذبات اس پر عیاں کر کے اسے ڈرا چکا تھا۔ میں مانتا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے فی الحال، لیکن یاد رکھنا تمہارا انکار بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اب انکار نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی انکار کا خیال دل میں لانے سے پہلے اس ویڈیو اور آفس میں ہوئی اس بے اختیار حرکت کو یاد ضرور کر لینا۔ باقی میں جانتا ہوں میری اس حرکت نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ میں تم سے اس کی معافی بھی بعد میں مانگوں گا، منگنی، نکاح یا شادی کے بعد، لیکن آئی پرامس میں تمہیں بہت پیار سے مناؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ ایلوینا بے بسی سے کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ آدمی اس کے سامنے کچھ بھی کیوں نہیں بول پائی تھی؟ وہ اپنی حرکت سے نہ تو شرمندہ لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ شرمندہ تھا، بلکہ وہ اسے بلیک میل کرنے آیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی؟ وہ بری طرح سے اس سے بدظن ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح اسے اپنی ملکیت میں شامل کرنا تھا اور بس۔ اگر بابا جانی نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ پر مسلسل وہ ویڈیو سوار تھی۔ وہ جب رائق کے بارے میں سوچتی، اس کے دماغ میں وہی سب کچھ چلنے لگتا تھا۔ کسی مرد کا اتنے قریب سے اسے چھونا، اور نہ صرف چھونا بلکہ اسے بلیک میل کرنا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آمنہ کو بتاتی تو وہ نہ جانے کیا کیا سوچتی۔ غلطی اس کی تھی۔ اسے ایسے اس انسان کو اپنے اتنے قریب آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب اس کے پاس سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہیں بیڈ پر روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ٹی وی کی آواز کے علاوہ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی کہ وقت ابھی زیادہ نہیں ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں وہ وقت تو نہ دیکھ پائی تھی، لیکن اسکرین پر چلتی ہارر مووی کے سین نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب ایک جھٹکے سے ارزق نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کیا ہے اس طرح آدھی رات کو کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا، جبکہ ازبک کو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کتنی خطرناک فلم چل رہی ہے! آپ کو آدھی رات کو وقت ملا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کا؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سہمی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس طرح کی فلمیں آدھی رات کو دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے، ہاں نا؟ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ استغفر اللہ!
کیا مزہ آتا ہے اتنی خطرناک شکلیں دیکھ کر۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی تو ازبک مسکرایا تھا۔ خطرناک تو نہیں ہے، انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تم بھی دیکھو، مزہ آئے گا۔ وہ اسے اپنے دھڑکنوں میں چھپائے اس کی میٹھی میٹھی سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا جب اس نے اس کے سینے میں ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ توبہ توبہ، میں یہ سب کچھ دیکھے بغیر ہی ٹھیک ہوں۔ میں تو کبھی بھی اس طرح کی فلمیں نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی مت دیکھیں، رات کو خواب میں آئے گا یہ ڈراؤنا چہرہ۔ وہ جیسے اسے ڈرا رہی تھی جبکہ اس کی معصومانہ بات پر وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اسے اپنے سینے پر لٹا چکا تھا۔ وہ بیڈ قرآن سے ٹیک لگائے تقریباً بیٹھا ہوا تھا۔ میرے خواب میں یہ سب کچھ نہیں آتا۔ میرے خواب میں میری اپنی بیوی کی شکل آتی ہے۔ ویسے کافی خطرناک ہے میری بیوی بھی، وہ بولا تو وہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا میں خطرناک ہوں؟ میری شکل خطرناک ہے؟ وہ سر اٹھائے بے یقینی سے پوچھنے لگی تھی جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پروں سے چھو رہا تھا۔ نہیں، میری بیوی کی شکل خطرناک نہیں ہے، بلکہ میری بیوی خود بہت خطرناک ہے۔ اس کے شوہر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو وہ بال جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ وہ لب دبائے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور اگر کوئی مجھے ہاتھ لگائے تو میرے شوہر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا۔ وہ اسے چند دن پہلے والا واقعہ یاد کروا رہی تھی۔ وہ میرا جنون ہے تمہارے لیے۔ تمہیں کوئی دیکھے تو میں اسے قبر میں اتارنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس معاملے میں تم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ اب بھی بے باکی سے اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے انگلیوں کی پروں سے چھو رہا تھا۔ تو یہ میرا جنون ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط طریقے سے چھوئے یا غلط نظروں سے دیکھے تو اس کے بال اکھاڑوں یا اس کو قبر میں اتاروں۔ آپ مجھ سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ وہ جیسے حساب پہ بھاگ کر گئی تھی۔ اس کا انداز ازبک کو پسند آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خطرناک عورت ہو۔ اب کی دفعہ اس کی انگلیاں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ خان، سارا دن گاڑی چلا کر آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کیسے آرام سے بیٹھ کر مووی دیکھ رہے ہیں؟ مجھ پر تو یہ سفر اچھا خاصا تھکاوٹ طاری کر چکا ہے۔ آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں رات چھت پر چائے پینے کے بعد نیچے آنے کا ارادہ رکھتے تھے جب ازبک کا فون بجا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تو نئے پروجیکٹ پر چلنے والی گفتگو ذرا لمبی ہو گئی تھی جبکہ عائرہ نیچے آ کے اپنے بیڈ روم میں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں جلد ہی نیند نے اپنے پہرے جما لیے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کب نیچے آیا ہے، لیکن وہ اب تک جاگ رہا تھا۔ یہ چیز حیران کن تھی۔ تم میری تھکاوٹ اتارے بنا سو گئی تو میں کیسے سکون سے سو سکتا ہوں؟ تمہیں ذرا احساس نہیں میرا سارا دن میرا گاڑی چلا کر کتنا تھک گیا ہوں میں، اور تم تھکن آرام کرنے سے جاتی ہے۔ ازبک درانی صاحب،
وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، وہ تو عام لوگوں کی جاتی ہے، میری تھکن تو میری بیوی کی غربت سے جاتی ہے، اور تم مجھے اپنی غربت کے حسین لمحات بخشے بغیر کیسے آرام سکون سے نیند لے رہی ہو؟ تمہیں ذرا احساس نہیں میرے جذبات کو سکون پہنچائے بغیر، مجھے راحت کے لمحات بخشے بغیر کتنے مزے سے آ کر سو گئی تم؟ ایک دفعہ تمہیں میرا خیال نہیں آیا کہ مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اچانک اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ انتظار ہی تو نہیں کیا تم نے، صرف ایک دن انتظار کر لیتی تو شاید آج ہماری زندگی یوں نہ ہوتا۔ وہ بے حد کم آواز میں بولا تھا، جبکہ عائرہ نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک دن انتظار نہ کر سکی وہ۔ کاش اسے پتہ چل جاتا کہ ازبک درانی اس کے لیے سب سے لڑ چکا ہے، سب کو منا چکا ہے۔ کاش اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اپنی محبت کو جیت چکا ہے، تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ اسے ازبک کا نام، اس کی پہچان مل جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس وقت اس پر صرف اور صرف برلاس خان سوار تھا۔ اسے اپنی ماں کے لیے اسٹینڈ لینا تھا۔ وہ برلاس خان کو اپنے نام کے ساتھ درانی خاندان کا نام دکھانا چاہتی تھی کہ بے شک اس شخص نے اسے اپنا نام نہیں دیا، لیکن جس درانی خاندان سے وہ نفرت کرتا ہے، اس خاندان نے اسے نام دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی سب کچھ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، جب اچانک ازبک نے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے ٹی وی بند کر کے کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا۔ اب جاگ ہی گئی ہو تو میری تھکاوٹ مٹا دو، تاکہ میں بھی سکون کی نیند لے سکوں۔ وہ ٹاپک بدل گیا تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے اس نے آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا تھا۔ وہ سکون کا متلاشی تھا، اور یہ بات تو عائرہ بھی جانتی تھی کہ اس کا سکون عائرہ ہے۔ اپنی گردن پر، ہونٹوں پر، چہرے پر، اس کی شدتوں کی برستی پھوار پر، وہ اس کے گرد اپنا نازک سا حصار کھینچتی خود کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ لمحہ لمحہ اس کی شدتوں میں ہوتے اضافے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ لمحہ لمحہ خود پر برستی اس کی شدتوں نے اسے سچ مچ میں پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے وجود کی ساری تھکن اس کے وجود میں اتار کر اس کو اپنی خوشبوؤں میں باندھ چکا تھا۔ اس کی دھڑکن دھڑکن اس انسان کا نام لینے لگی تھی۔ ایک امید سی جاگ چکی تھی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کہتے تھے کہ ازبک نے اسے بے انتہا چاہا ہے، لیکن اس چاہت کو اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ انسان اس پر اپنی محبتیں لٹائے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب تک اس نے صرف اسے اپنی نفرتوں کے رنگ دکھائے تھے۔ کبھی اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ پیار سے بات کر لیتا تھا، ورنہ تو وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ صاف الفاظ میں کہتا تھا کہ وہ صرف اسے بستر پر اچھی لگتی ہے، وہ اسے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ نہ اسے اپنا نام دے گا اور نہ ہی محبت دے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امید پیدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ ازبک خان درانی اب زیادہ وقت تک اپنی محبت سے انکار نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ جتنا بھی اپنی نفرت کا دعوے دار ہو، لیکن وہ اس کی
فکر کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگائی تھی اور یہ چیز اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہلکی سی نمی محسوس کرتے ہوئے اس جلن والی ٹیوب کی اسمیل سونگھی تھی۔ شاید اس کے سو جانے کے بعد اس نے یہ لگایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مزید تنگ کر گئی، لیکن اس کے کثرتی وجود کو قید نہ کر سکی۔ اس کی نازک باہیں اس مضبوط مجسمہ غرور کو قید کرنے کے لیے ناکافی تھیں، جبکہ وہ اس پر اپنی بے تحاشا شدتوں کا لمس چھوڑتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اس کی پکڑ سخت تھی، جارحانہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر شدتوں سمیت اس پر حاوی تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں بری طرح سے بوچھال برپا کر کے وہ پرسکون نیند سویا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں قید وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ اس کی پکڑ اسے بری طرح سے خود میں قید کیے ہوئے تھی، لیکن یہ قید اسے اچھی لگتی تھی۔ ظالم درانی! اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے لمس پر چبھن محسوس کرتے اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے نازک حصار میں قید کرنا چاہا تھا، لیکن وہ کثرتی جسامت اس کے نازک حصار میں قید ہونے سے انکاری تھی۔ میرا آلو بچہ کدھر ہے؟ یونیورسٹی گیا ہوا ہے؟ بابا جانی نے گھر میں قدم رکھتے ہی سوال کیا تھا۔ نہیں، بچے کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں ہے۔ صبح میں اس کے کمرے میں گئی تو بخار تھا اتنا تیز، صبح اس کو دوائی دے کر سلایا تھا میں نے، پھر جگایا نہیں۔ اب سوچ رہی ہوں کہ اس کی پسند کا کھانا بنا کر اسے جگاتی ہوں۔ میری بچی دن رات پڑھائی میں لگی رہتی ہے، امی نے بتایا تھا۔ جمعے کا دن تھا، بابا جانی بھی دکان بند کر کے گھر آ گئے تھے۔ ارادہ تھوڑی دیر میں جمعے کی نماز پڑھنے جانے کا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی تیز بخار میں تپ رہی ہے۔ وہ تو پریشان ہی ہو گئے تھے۔ بیگم، تم خیال نہیں رکھتی ہو اس کا، ہر وقت پڑھائیاں کرواتی رہو اس سے۔ میں جمعے کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے جاتا ہوں، ڈاکٹر بنے گی۔ پہلے اپنی طبیعت کا تو خیال رکھے نا۔ بابا جانی کو غصہ آ گیا تھا، جبکہ ان کے سامنے کھانا رکھتی ہوئی ان کی بیگم بھی ان کے غصے سے کافی خوفزدہ رہتی تھی۔ جی، آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آ جائیں، تب تک میں اسے جگاتی ہوں، ہاتھ منہ دھلواتی ہوں، آپ اسے ہسپتال لے جائیے گا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی جب دروازے پہ ہوتی دستک پر چچا جان، جو ہاتھ منہ دھو کر اب کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے، دروازے کی طرف چلے گئے۔ السلام علیکم، میرا نام المیر درانی ہے، میں اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑے جیسے انہیں یہاں آنے کی وجہ بتا رہے تھے، جبکہ پیچھے ان کی بیگم کو کھڑے دیکھ وہ تھوڑے فاصلے پر ایک اور نوجوان کو بھی کھڑے دیکھ چکے تھے۔ جی؟ چچا جان کو اس وقت کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ ان لوگوں کو کیا کہیں۔ ہم آپ کی بیٹی الوینا کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ اب کی دفعہ المیر صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تو سامنے کھڑے چچا جان نے بات کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے راستہ چھوڑا تھا۔ آئیے آئیے، ضرور آئیے، اندر آئیے۔ انہوں نے بے حد احترام سے انہیں اندر بلایا تھا، جبکہ بابا جان، جو چچا جان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کھانا شروع کر سکیں، انہیں اپنے ساتھ ان لوگوں کو لاتے دیکھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم خان صاحب، معذرت، ہمیں اس طرح اچانک آنا پڑا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک دن کے لیے ہی یہاں آئے ہیں، ہمیں واپس کل اسلام آباد لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اسپیشلی اسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔
اسی لیے آپ لوگوں کو انفارم نہ کر سکے۔ المیر دورانی نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو بابا جان نے ایک نظر چچا جان کے چہرے کی طرف دیکھتے انہیں بڑے احترام سے بٹھایا تھا۔ امامہ بیگم نے ایک ہی نگاہ میں پورا گھر دیکھ لیا تھا۔ گھر اتنا بڑا ہرگز نہ تھا، لیکن پھر بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ بھائی جان، یہ لوگ اپنی الوینا کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ چچا جان نے بے حد کم آواز میں ان لوگوں کے آنے کا مقصد بتایا تھا، جبکہ وہ انہیں بٹھاتے ہوئے اپنی بیگم کو باہر بلا چکے تھے، جبکہ چچی جان تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی کچن میں گھس گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے آپ کو الوینا اور رائے کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئرہ کو اچھی امید ہے ازبک اور اپنے رشتے سے، تو آپ لوگوں کو کیسی امیدیں ہیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور یہ زارق صاحب ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ رائے اور ازبک کو بیٹ کر سکیں گے؟ آپ میرا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں، کل کی ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، یعنی کہ ٹوٹل ٹویسٹڈ ایپیسوڈ ہے کل کی، تو بہت سارے راز بھی کھلیں گے۔ تو اس حساب سے میں 1,000 میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، 1,000 لائکس کی امید لے کر آئی ہوں، اور 150 کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔